بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی چوتھی کتاب کا نواں سبق شروع ہو رہا ہے۔ سلطان جلال الدین خلجی۔ جلال الدین عہد بلبن کے سرداروں میں سے تھا۔ جب بلبن کا پوتا کیقباد میں نوشی کی کثرت سے لقوہ اور فالج میں مبتلا ہو گیا تو جلال الدین تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کوشک لعل میں گیا، جو سلطان بلبل کا دیوان خاص تھا۔ وہاں پہنچ کر دستور قدیم کے موافق گھوڑے سے اتر پڑا۔ مقربان خاص میں سے ایک نے سبب پوچھا تو کہا، میں اس مکان کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا بنوایا ہوا ہے۔ مجھے اپنی جان کے خوف سے مجبوراً بادشاہ بننا پڑا، ورنہ میں کہاں اور تخت شاہی کہاں۔ وہ اپنے قدیم دوستوں سے ہمیشہ اسی بے تکلفی کے ساتھ ملتا رہا جو حصول سلطنت سے پہلے تھی۔ نہایت سادہ مزاج، راست باز اور رحم دل آدمی تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی رحم دلی سلطنت کے نظم و نسق میں بھی خلل انداز ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک بار قلعہ رنتھمبور کو فتح کرنے سے صرف اس واسطے چھوڑ دیا کہ بندگان خدا کا خون نہ بہے۔ وہ اکثر موقعوں پر قہر و غضب کے بجائے احسان و مروت سے کام لیتا تھا۔ چنانچہ باغیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جو وفادار جانثار دوستوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس بادشاہ نے سلطان بلبن کے بھتیجے کو کڑامانک پور جاگیر میں دے دیا تھا، مگر کسی سبب سے وہ باغی ہو گیا اور بادشاہی فوج سے مقابلہ کر بیٹھا۔ آخرکار وہ اور اس کے رفقا گرفتار کر کے بادشاہ کے حضور میں لائے گئے۔ اس خدا ترس رحم دل نے فوراً سب قیدیوں کی مشقیں کھلوا دی، ان کو غسل کرایا، نیا لباس پہنایا، عطر لگایا اور نہایت لطف و عنایت سے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جب آب و طعام سے فراغت پا چکے تو باغی جاگیردار کے رفیقوں سے خطاب کیا کہ اگرچہ تم میری فوج سے لڑے ہو، مگر میں تمہاری اس وفاداری اور نمک حلالی سے نہایت خوش ہوا جو تم نے اپنے آقا کی رفاقت میں کی ہے۔ غرض اتنی خاطر و مدارات کی کہ وہ لوگ اپنے کردار سے بہت نادم اور منفعل ہوئے۔ اس کے بعد ان کا قصور معاف کیا اور بلبن کے بھتیجے کو ملتان کے علاقے میں جاگیر دے کر رخصت کر دیا۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔